خاموشی سن رہا تھا، میرے اندر کے زخموں کو تھپک رہا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میرے اندر کیا ٹوٹ رہا ہے۔ میں اپنی جیب سے وہ پرچی نکالی جس پر کئی دن میں نے لکھا تھا، اگر میں چلا جاؤں تو کسی کو الزام نہ دینا، یہ فیصلہ میرا ہے، میری تھکن کا، میری شکست کا۔ اور میں نے وہ پرچی ایک لفافے میں ڈال کر جیب میں واپس رکھ لی۔ شام ہونے لگی تھی، میں گھر نہیں گیا، بس یوں ہی سڑکوں پر چلتا رہا، اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ، اور خود سے آخری بار پوچھتا رہا، کیا واقعی میرا جانا ان دنوں کی زندگیاں آسان کر دے گا؟ اور اندر سے ایک سرد سا جواب آیا، تم نہیں، تمہاری موجودگی ہی ان کے جھگڑوں کی جڑ ہے۔ تم ایک فیصلہ ہو، اور فیصلہ کبھی سب کو خوش نہیں کرتا، اس لیے تمہارا نہ ہونا ہی شاید ان کا سکون بن جائے۔ اور اس لمحے مجھے لگا میں اب کسی فیصلے کی دہلیز پر کھڑا ہوں، بس ایک قدم اور سب ختم۔ رات گہری ہو چکی تھی، اور شہر کے شور شرابے کے باوجود میرے ارد گرد ایک ایسا سناٹا چھا گیا تھا جسے کائنات نے مجھ پر پردہ ڈال دیا ہو۔ میں سڑک کے کنارے بنے اس پرانے پل پر جا پہنچا۔ کبھی میں اپنی اور زینب شادی سے پہلے گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے، خوابوں کی باتیں، مستقبل کی امیدیں، اور وہی پل میرے وجود کی آخری سرحد بن چکا تھا۔ نیچے دریا اپنی مخصوص روانی میں بہہ رہا تھا، مگر آج وہ شور مجھے کسی وحشت یا ڈر کی علامت نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پکار رہا ہو، اپنے اندر چھپا لینے، تھکن سے آزاد کرنے، اس دو طرفہ کھینچا تانی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دینے کی دعوت دے رہا ہو۔ میں نے جیب سے وہ لفافہ نکالا جس میں میری آخری تحریر تھی، جس پر صاف صاف درج تھا، یہ میری مرضی ہے، کوئی مجرم نہیں، نہ میری ماں نہ میری بیوی، صرف میں احمد جس نے دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی۔ میں خود کو کھو دیا، اگر میری موت دونوں کو سکون دے تو شاید یہی سب کا بہتر انجام ہے۔ وہ لفافہ میں نے پرس کے اندر دوبارہ رکھ دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری یہ خاموشی گواہی ضائع ہو جائے۔ شاید یہ دونوں کے ضمیر کو جگانے کے لیے کافی ہو، یا شاید نہیں، میں اب اس کی فکر میں بھی نہیں کرتا۔ میری آنکھوں کے سامنے لمحہ بہ لمحہ وہ منظر گھومنے لگا جب اماں نے مجھے اپنے کندھے پر سلا کر لوریاں دی تھیں، جب زینب نے میرا ہاتھ پکڑا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، جب میں نے پہلی بار تنخواہ سے ماں کے لیے چپل خریدی تھی، جب زینب نے میرے لیے اپنے ہاتھ سے قورمہ بنایا تھا، اور اب ان ساری خوشبوؤں اور لمسوں کا انجام ایک سرد رات، ایک تنہا پل، اور ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ میں اپنے اندر کی ساری کمزوریوں، ناکامیوں، واقعات اور کہیں چیخوں کا بوجھ لیے آہستہ آہستہ پل کے کنارے پہنچ گیا۔ نیچے پانی بے نیازی سے بہہ رہا تھا، جیسے اسے میری موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میرے قدم اب لرز نہیں رہے تھے۔ دل دھڑک تو رہا تھا، مگر وہ خوف کا نہیں تھا، جیسے وہ بھی تیار ہو چکا ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہیں کوئی ستارہ نہیں تھا، بس ایک سیاہ آسمان جیسے میرے اندر کا منظر، اور میں نے اپنے آپ سے آخری بار کہا، شاید اس دنیا میں میرا ہونا ہی سب کے لیے بوجھ بن چکا ہے۔ اور پھر میں نے آنکھیں بند کیں اور قدم آگے بڑھا دیا۔ صبح کی روشنی کمرے میں خاموشی سے سرک رہی تھی، جیسے اس گھر کے درد کو محسوس کرتے ہوئے بغیر آواز کیے اندر داخل ہو رہی ہو۔ زینب کی آنکھ کھلی تو احمد کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کمرہ خالی تھا، مگر کمرے کی فضا کچھ عجیب سی تھی، ہوا میں نمی سی تھی، جیسے دیواریں رو رہی ہوں۔ اس نے کمرے کے کونے میں احمد کا فون بند دیکھا، اور میز پر پانی کا آدھا بھرا گلاس۔ اسے حیرت تو ہوئی، مگر وہ کچھ خاص محسوس نہ کر سکی۔ پھر اماں نے آواز دی، زینب، احمد نظر نہیں آ رہا، کہو تو ناشتہ رکھ دوں؟ زینب نے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں اماں، صبح سے ہی غائب ہیں، شاید دفتر گئے ہوں۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانی سی ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ شام ہونے تک جب احمد واپس نہ آیا تو گھر کی فضا میں وحشت در آئی۔ زینب کی بے چینی اب واضح ہو چکی تھی، اور اماں خاموش دروازے کو تکے جا رہی تھی، جیسے ان کی دعاؤں میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ پھر شام 6 بجے پولیس کا کال آئی، اور احمد کے پرس میں رکھا خط
پڑھ کر سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا۔ زینب کا رنگ زرد ہو گیا اور اماں کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں اور صرف اتنا کہا، میرا بچہ، میرے احمد۔ پولیس والے تفصیلات بتا رہے تھے مگر زینب کچھ سن نہیں رہی تھی۔ وہ بس بار بار خط کے الفاظ دہرائے جا رہی تھی، میری ماں یا بیوی مجرم نہیں، صرف میں احمد۔ اس ایک سطر نے جیسے اس کی روح پر ایسا کوڑا مارا کہ وہ اندر سے چھلنی ہو گئی۔ اسے وہ سب راتیں یاد آئیں جب وہ احمد خاموشی سے سوتا تھا، جب وہ اپنا دکھ کہے بغیر نکل جاتا تھا، جب اس نے اسے صرف شک کی نگاہ سے دیکھا اور کبھی یہ نہ سوچا کہ اس کی خاموشی بھی ایک فریاد ہو سکتی ہے۔ ادھر اماں کو بس ایک ہی چیز یاد آ رہی، وہ دن جب احمد نے کہا تھا، ماں کبھی ناراض نہ ہونا، میں دونوں کے بیچ میں ہوں اور بیچ والا ہمیشہ کچلا جاتا ہے۔ اور آج وہ واقعی کچلا گیا، ختم ہو گیا، پانی کی گہرائیوں میں کہیں خاموش ہو گیا۔ اس کے نہ ہونے نے ماں اور بیوی کو یہ سبق دے دیا جو شاید زندگی کا کوئی اور لمحہ نہ دے سکتا تھا۔ اب زینب کو کچن کی ہر چیز اس کے بغیر بے معنی لگتی تھی۔ وہ قورمہ جو وہ بناتی تھیں اب کبھی نہ بنے گا کیونکہ کھانے والا چلا گیا، اور اماں کے تسبیح دانے اب رکھے ہوئے تھے۔ زبان پر دعا نہیں، صرف ایک سوال تھا، یا اللہ، کیا ماں ہونا جرم ہے؟ وہ گھر جو احمد کے قدموں سے روشن تھا اب ایک اندھیرے غاز ایک نام گونجتا تھا، احمد، احمد، احمد۔ اور اس کی غیر موجودگی اب ایک ایسا شور بن چکی تھی جو کبھی ختم ہونے والا تھا، ایک ایسا بوجھ جو دونوں کے ضمیر پر ہر زور اور ہر رات چیختا تھا، بغیر زبان کے، بغیر آواز کے، مگر پوری شدت سے۔ یہ خاموشی اب شور بن چکی تھی۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی کا پارٹ 2 ہے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اچھی سی کہانیاں آپ کو یہاں ملتی رہیں گی۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔